میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں اچھی طرح یاد رکھنا، مرض کا ڈھنڈورا پیٹنے کی بجائے مرض کے علاج کی طرف توجہ دینا چاہیے، اور پہلے معلوم یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں ہوا کیا ہے۔ اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، کسی بندے کو کینسر ہو جائے اور وہ سر درد کی دوا لیتا رہے تو ساری زندگی وہ ٹھیک ہونے کی بجائے اس کا درد بھی بڑھے گا، اس کا مرض بھی بڑھے گا۔ اس وقت تو پوری دنیا کے اندر امت کے جو مسائل ہیں، یا کہیں پر لوگ کٹ رہے ہیں، یا کہیں پر لوگ جل رہے ہیں، یا کہیں پر آبروئیں لوٹی جا رہی ہے، یا کہیں پر ہم تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں، یا معاشی طور پر پریشان ہیں، یا اولاد ہماری ہم سے باغی ہو گئی ہے، یا اللہ اکبر دنیا آج ہم سے نفرت کر رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے دین سے دور ہو گئے ہیں۔ آؤ اپنے دین کی اہمیت کو سمجھو۔ یہ دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ جسے ہم ایمان اور اسلام کہتے ہیں، یہ وہ نعمت ہے کہ اس نعمت کو پانے کے بعد جو نعمت اگر یہ کسی انسان کو میسر آ جائے تو یہ نعمت اگر دنیا کے کسی بادشاہ کے پاس نہ، مثال کے طور پر ایک فقیر ایمان کی دولت لے کر کے فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا ہے اور ایک بادشاہ تخت پر کافر بیٹھا ہوا ہے، تو وہ فقیر اس بادشاہ سے کروڑوں درجہ افضل ہے جو تخت پر بیٹھنے کے بعد ایمان سے محروم ہے۔ اس لیے کہ ایمان ہی کی یہ وہ دولت ہے جو ہمیں دنیا کی تمام قوموں سے ممتاز کرتی ہے، اور یہ وہ دولت ہے جو بازار سے خرید کر نصیب نہیں ہوتی، یہ وہ دولت ہے جو اللہ اکبر دکانوں سے حاصل نہیں ہوتی، یہ وہ دولت ہے جو کسی سے چھینی نہیں جا سکتی، یہ وہ دولت ہے جو لٹائی نہیں جا سکتی، یہ وہ دولت ہے جو چرائی نہیں جا سکتی۔ اللہ اکبر، یہ وہ دولت ہے جو وراثت میں نہیں ملتی بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے ملا کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اندازہ تو کرو، اللہ تبارک و تعالی ساری نعمتیں دینے کے بعد کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں تم سے راضی ہو گیا، مگر جب ایمان اور اسلام کی دولت دیتا ہے تو فرماتا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں تمہیں اسلام جیسا دین دے کر تم سے راضی ہو گیا۔ پتا چلا اللہ ان سے راضی ہے جن کے پاس ایمان کی دولت ہے، اللہ ان سے راضی ہے جن کے پاس اسلام کی دولت ہے۔ اللہ اکبر، آج ایمان اور اسلام کی دولت شاید اس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم نے کوئی قربانی نہیں دی، ہم نے کوئی محنت نہیں کی، ہم نے کوئی مشقت نہیں کی، ہمیں کہیں جانا نہیں پڑا، ہم نے کبھی پتھر نہیں کھائے، ہمیں کبھی وطن سے نکالا نہیں گیا، ہمیں کبھی گھر سے نکالا نہیں گیا، ہمیں کبھی بھوکا اور پیاسا رکھا نہیں گیا۔ ہم مسلمان باپ کے گھر میں پیدا ہو کر، مسلمان ماں کے شکم سے جنم لے کر ہم بھی مسلمان ہو گئے، اس لیے ہمیں اسلام کی اہمیت کا اتنا اندازہ نہیں ہے کہ اللہ اکبر نماز چھوڑ دیتے ہیں، ماتھے پر شکن نہیں آتا، زنا کے اڈوں کو آباد کر دیتے ہیں، کبھی کانوں پر جو نہیں رہتی، اللہ اکبر بد نظری کا شکار ہو جاتے ہیں، بے پردگی کا شکار ہو جاتے ہیں، جرائم کا شکار ہو جاتے ہیں، حرام کاموں کا شکار ہو جاتے ہیں، برائیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں، لیکن کبھی ماتھے پر شکن نہیں آتا۔ اللہ اکبر، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے اگر کبھی فجر کی جماعت چھوٹ جاتی تھی تو اللہ اکبر وہ پورا دن رویا کرتے تھے، کسی کی نماز چھوٹ جاتی تھی تو وہ ایسے بیمار ہو جاتے اور آنسو بہاتے جیسے ان کے گھروں کے اندر میت ہو گئی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اللہ اکبر، آج قوم کی بچیاں جو ہے مساج کے اڈوں پر جا کر اپنے ایمان کا سودا کہیں پر کرے، کہیں پر اللہ اکبر فون پر کسی نامحرم مرد سے لمبی ناجائز گفتگو کر کے جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے کی کوشش کرے۔ لباس دیکھو تو لباس کے ذریعے سے آج مسلم عورتیں مسلمان نظر نہیں آتی، فکر دیکھو تو فکر کے ذریعے سے مسلمان عورتیں مسلم نظر نہیں آتی، سوچ دیکھو، گھر میں رہن سہن کا انداز
انداز دیکھو، اے خاتون جنت کی کنیزو، آؤ میں تمہیں بتاؤں اس اسلام کے تحفظ کے لیے، اس اسلام کے فروغ کے لیے، اس اسلام کی ترقی کے لیے عورتوں نے کتنی قربانیاں دی ہے۔ ہمیں سیدنا بلال حبشی کی قربانی تو یاد ہے مردوں کے حوالے سے، اور انشاءاللہ جب تک افق پر چاند اور سورج طلوع اور ڈوبتے رہیں گے اس وقت تک بلال حبشی کی قربانی یاد کی جاتی رہے گی۔ لیکن اس سبق کو بھی کوئی نہ بھولے کہ جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کی سرزمین پر، پتھریلی زمین پر ان کے گلے کے اندر رسی ڈال کر کے ایمان لانے کی بنیاد پر بلال حبشی کو کھینچا جاتا تھا، اور تپتی ہوئی ریت پر بلال کو لٹا کر کے بلال سے ایمان چھیننے کی کوشش کی جاتی تھی، تو وہیں پر ان کی والدہ حضرت حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت بلال حبشی کی والدہ ہیں، حضرت سیدتنا حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار بلال کی امی کو بھی جو ہے وہ تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا تھا۔ آپ کو اللہ اکبر طرح طرح کی اذیت دی جاتی تھی۔ ادھر بلال سے کہا جاتا تھا بلال اسلام کو چھوڑ دو، بلال احد احد کہتے تھے۔ ادھر حضرت حمامہ سے کہا جاتا بلال کی امی سے کہ اسلام چھوڑ دو۔ اللہ اکبر، بلال کی امی اسلام چھوڑنے تیار نہیں ہوتی، لیکن یہاں پر میں یہ بتانا چاہتا ہوں بلال تو جوان تھے، بلال کے اندر طاقتور خون تھا، بلال کے اندر گرم خون تھا، بلال مرد تھے، لیکن بلال کی ماں تو بوڑھی تھی، اس کے بعد صنف نازک تھی، وہ عورت تھی۔ اللہ اکبر، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی حضرت حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام چھوڑنے کو تیار نہ ہوئی۔ آپ اندازہ کریں، انہیں مارا گیا، اسلام چھوڑ دو، اسلام نہیں چھوڑا، انہیں پیٹا گیا، اسلام چھوڑ دو، اسلام نہیں چھوڑا۔ آج میں آپ سے پوچھتا ہوں، اسلام چھڑانے کے لیے آج ہمیں کون مارتا ہے؟ آج ہمیں کون پیٹتا ہے؟ پھر ہم نے اسلام کو پیٹ کے پیچھے کیوں ڈال دیا؟ آج زبان سے نہ صحیح، عمل اور کردار کے ذریعے سے ہم نے اسلام کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا ہے۔ آؤ دیکھو، جب دو چیزوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو عورتیں اہمیت کس کو دیتی ہے؟ ایک طرف اسلام، ایک طرف ایمان، ایک طرف خدا و رسول کی خوشی، اور دوسری طرف نفس، حسن اور جو ہے سنگار۔ ان دونوں میں جب مقابلہ ہوتا ہے تو خواتین اہمیت کس کو دیتی ہے؟ آؤ زبان سے نہ صحیح، عمل سے دیکھو۔ اللہ اکبر، مثال کے طور پر کسی کے ولیمے میں خواتین جا رہی ہیں، اور جانے سے پہلے اس نے اپنا چہرہ بنایا، اس نے اپنے آپ کو میک اپ میں کیا، اس نے اپنے آپ کا سنگار کیا، اور سنگار کرنے کے بعد بن سنور کر وہ کسی کے ولیمے میں گئی۔ یہ عنوان ایک الگ ہے کہ بن سنور کر ولیمے میں جانا ہی ناجائز و حرام ہے، اس لیے کہ عورت کو بننے سنورنے کا حکم تو اپنے شوہر کے لیے ہے، ولیمے میں جانے کے لیے بننے سنورنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن یہ بھی عجیب فیشن کی لعنت ہے کہ آج کل تو عورتیں اب گھر میں بننے سنورنے کا رواج تو چلا گیا، اب تو عورتیں باضابطہ طور پر بیوٹی پارلروں میں جا کر کے جو ہے اللہ اکبر اپنے آپ کا چہرہ بناتی ہے، اپنے آپ کو خوبصورت دکھانے کے لیے کہ میں 2 گھنٹے کے لیے جس فنکشن میں جا رہی ہوں وہاں میری طرح کوئی نظر نہ آئے۔ لیکن میں خواتین اسلام سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس مذہب نے عورت کو مسجد جانے سے روک دیا ہے، وہ مذہب بیوٹی پارلر جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اور اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اندازہ تو کرو، غور تو کرو۔ اللہ اکبر، نفلی عمرہ کو جانا منع نہیں ہے، نفلی حج عورت کے لیے منع نہیں ہے، بلکہ فضیلت کی بات ہے۔ مگر سنو خواتین اسلام کا تقوی کیا تھا؟ ام المومنین حضرت سیدتنا سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت سودا میرے رسول کی بیوی ہے، یہ ام المومنین ہے۔ اللہ اکبر، جب نفلی حج اور عمرہ کے لیے صحابہ اور صحابیات تشریف لے جاتے تو حضرت سودا کی بارگاہ میں ایک مرتبہ کچھ لوگ آ کر عرض کرتے ہیں ام المومنین سے، اے حضرت سودا کیا بات ہے کہ آپ نفلی حج کو نہیں چلتی، نفلی عمرہ کو نہیں چلتی، کبھی ہمارے ساتھ بھی تو چلیں۔ ام المومنین حضرت سودا فرماتی ہے، میں نے رسول اللہ کے ساتھ حج بھی کر لیا
اور عمرہ بھی کر لیا ہے، اب نفلی حج اور عمرہ سے بہتر میرے لیے یہ ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، میرے اللہ نے مجھ سے کہہ دیا کہ تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، تو میرے لیے گھر میں بیٹھنا بہتر ہے۔ جنہوں نے نفلی اور حج اور عمرہ پر گھر میں بیٹھنے کو ترجیح دی ہے، وہ امہات المومنین کی کنیزیں آج چہرہ بنانے کے لیے بیوٹی پارلر تک جا رہی ہے، اور وہ بیوٹی پارلر، میں سب کی بات نہیں کرتا لیکن اکثر وہاں پر زنا کے دلال بیٹھتے ہیں، اور وہاں بیٹھ کر کے وہ عورتوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر بیوٹی پارلر کو میں نہیں کہتا یہ بات، لیکن اکثر جگہ کا حال یہ ہو چکا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، 2 گھنٹے کے لیے خوبصورت چہرہ بنانے والیوں، 2 گھنٹہ تم ناجائز اور حرام چیزیں اپنے چہرے پہ ملوا کر اپنے چہرے کو تو خوبصورت بنا سکتی ہو، لیکن 2 گھنٹہ چہرہ خوبصورت دکھانے کے عوض میں یہ چہرہ قبر کے اندر کس انجام کو پہنچے گا، کبھی اس کا اندازہ بھی کیا؟ قبر میں اس چہرے کا انجام کیا ہوگا، کبھی اس کا اندازہ بھی کیا؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں، دنیا کی دوسری قومیں اگر اللہ کی نافرمانی کرے تو زیادہ تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے۔ تمہارے پاس تو مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان پہنچ چکا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا البر لا یبلا والذنب لا ینسا، کہ نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی اور گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، اور قرآن کہہ چکا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اسے بھی دکھا دیا جائے گا، ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی اسے بھی دکھا دیا جائے گا۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، تو چہرہ بنانا ہی جو ہے ناجائز تھا وہاں جا کر کے، لیکن اللہ چہرہ بنا بھی لیا اور پھر فنکشن میں پہنچ بھی گئی، نماز کا وقت ہوا۔ اب 2 چیزوں کا مقابلہ ہے، ایک تو چہرے پر جو آپ نے حسن مصنوعی طور پر، آرٹیفیشلی طور پر، عارضی طور پر جو کریم اور پاؤڈر اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کے ذریعے سے چہرہ خوبصورت بنائے، ایک طرف وہ حسن ہے، ایک طرف سنگار ہے، ایک طرف بناوٹ ہے، ایک طرف میک اپ ہے اور دوسری طرف اللہ کا سجدہ ہے۔ اب دونوں میں مقابلہ ہوتا ہے، چلو نماز پڑھیں۔ نفس اور شیطان کہتا ہے نماز کے لیے وضو کرنا پڑے گا، اور وضو کرو گی تو میک اپ دھل جائے گا، وضو کرو گی تو میک اپ دھل جائے گا، اور اگر میک اپ دھل جائے گا تو تم کیسے لگو گی؟ اللہ کی قسم، ایمان والے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ، جس وقت میک اپ اور نماز کا مقابلہ ہوتا ہے تو تم اہمیت کس کو دیتی ہو؟ اللہ کی نماز کو یا تم اپنے میک اپ کو؟ اگر تم اللہ کی نماز کو ترجیح دیتی ہو تب تو تمہیں سلام ہے، لیکن 90% عورتیں ایسا نہیں کرتی، بلکہ وہ اپنے میک اپ کو ترجیح دیتی ہے۔ مجھے بتاؤ، قوم کی جو عورتیں اپنے میک اپ اور اپنے بناوٹی سنگار کو سے زیادہ اللہ کے سجدے کو اہمیت نہ دے، اللہ اکبر، اس قوم کے مرد عزت کے ساتھ، اس قوم کی عورت عزت کے ساتھ، وہ قوم عزت کے ساتھ زمین پر کیسے جی سکتی ہے؟ اچھی طرح یاد رکھنا، تباہی کسی قوم پر یوں ہی نہیں آتی۔ اللہ اکبر، جب تم نے اپنے میک اپ سے زیادہ نماز کو اہمیت نہ دی تو پھر تم پر تباہی نہیں آئے گی، تم پر مصیبتیں نہیں آئے گی، تم پر بلائیں نہیں آئے گی، تم پر مصیبتیں نہیں ٹوٹے گی۔ ارے خدا سے محبت کرنے والوں کی شان تو یہ ہے، میک اپ لانتی میک اپ تو اپنی جگہ ہے، وہ جنت کا حسن جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ میرے مولا علی مرتضیٰ مشکل کشا نے کہا اگر اللہ قیامت میں علی کو اختیار دے کہ وہ نماز پڑھے یا جنت لے تو میں نماز کو جنت میں ترجیح دوں گا، کیونکہ جنت میں میری خوشی، نماز میں میرے مولا کی خوشی ہے۔ آپ مجھے بتائیں،
جنت پر نماز کو ترجیح دینے کی بات کی ہے مولا کائنات نے، اور یہاں میک اپ کو ترجیح دیتے ہیں نماز پر، یہاں سہیلیوں کو ترجیح دیتے ہیں نماز پر، یہاں بچوں کو ترجیح دیتے ہیں نماز پہ۔ سن لو، یہ دنیا مکار ہے، مکار، یہ دنیا غدار ہے، غدار۔ اس دنیا نے کس سے پیار کیا؟ جو آپ سے کرے گی۔ یاد رکھنا، جب اللہ کی عبادت کا وقت آئے سب کو چھوڑو، خدا کے دربار میں پہنچو، اس لیے کہ جب تمہارا وقت آئے گا تو تمہیں سب چھوڑ دیں گے، کوئی ساتھ نہیں آئے گا۔ جب ہمیں سب چھوڑ دیں گے، اس لیے جو چھوڑنے والے لوگ ہیں ان کو نماز کے وقت تو چھوڑ دیا کرو، تاکہ جب تمہیں سب چھوڑ دے تو تم نماز کے لیے سب کو چھوڑتے تھے، تو انشاءاللہ جب سب چھوڑ دیں گے تو قبر میں نماز تمہارے کام آئے گی۔ بلکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب مردے کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے، جب مردے کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے اور سب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، میری بہنیں تھوڑا تصور کرو، میرا عنوان حالانکہ وہ نہیں ہے، میں عنوان سے تھوڑا سا جو ہے وہ دور کی طرف نکل رہا ہوں، جلدی سے پلٹنا چاہتا ہوں، تھوڑا توجہ کریں۔ اپنے کمرے میں بہنیں اکیلی نہیں رہتی، بہت سارے دوستوں نے کہا کہ ذرا جلدی گھر جانا ہے۔ ہم نے پوچھا کیوں؟ کہا آج گھر کوئی نہیں ہے، تو بیگم نے کہا تھا جلدی گھر آنا۔ کیوں جلدی؟ تو کہا کہ گھر میں اکیلے ڈر لگتا ہے۔ کبھی میں سوچتا ہوں یا اللہ، خود کے گھر میں جن کو اکیلے ڈر لگتا ہے، بچہ سویا ہوا ہے، بیٹی پاس میں سوئی ہوئی ہے، لیکن کوئی بڑا انسان نہیں ہے تو گھر میں ڈر لگتا ہے۔ 10 بائی 10 کے کمرے میں، 20 بائی 20 کے کمرے میں میری بہنوں کو رات میں لائٹ کے اجالے میں، اے سی کی ٹھنڈک میں، پنکھوں کی ہواؤں میں بھی ڈر لگتا ہے۔ اے میری بہن، تھوڑا سوچ تو لیا ہوتا، جسے خود کے کمرے میں ٹھنڈک میں، ہواؤں میں، اجالے میں ڈر لگتا ہے، وہاں تو کوئی 10 بائی 10 کا کمرہ نہیں جسے قبر کہتے ہیں، وہاں تو کوئی ایسی نہیں جسے قبر کہتے ہیں، وہاں تو کوئی پنکھا نہیں جسے قبر کہتے ہیں۔ سوچو میری بہن، یہاں تو شوہر کو بلا لیا فون کر کے، سسر کو بلا لیا، بہن کو بلا لیا، ساس کو بلا لیا، ننن کو بلا لیا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اے میری بہن، کبھی یہ بھی سوچا کہ قبر میں جہاں کروٹ بدلنے کی جگہ نہیں ہوگی اور وہاں ڈر لگے گا تو کون کام آئے گا؟ کیا وہاں بھی شوہر کو بلاؤ گی؟ ارے یہ شوہر تو اجنبی ہو چکا ہوگا، یہ ساس اور نندے تو اجنبی ہو چکی ہوگی، بہنیں اور مائیں تو رو کر دوپٹے سے آنسو پوچھ کر گھر میں بیٹھ چکی ہوگی۔ میری بہنوں، اس بے وفا دنیا کو تم نے کیوں دل دیا؟ میرے امام کہتے ہیں، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، اب سفر بار ہے، کیا ہونا ہے؟ دور جانا ہے، رہا دن تھوڑا، کچھ تیار ہے، کیا ہونا ہے؟ کل وہاں دید کا دن، آج یہاں آنکھ بیکار ہے، کیا ہونا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، دنیا کے گناہوں میں دل اٹکانے والیوں، دولت اور زیورات اور اچھے کپڑے میں ڈوب کر اللہ کو بھولنے والی میری بہنوں، تھوڑا تصور کرو، خود کے کمرے میں ڈرتی ہو دن کے اجالے میں، جس قبر میں دن بھی رات سے بدترین ہے، جس قبر میں دن بھی رات سے بدترین ہے، اس قبر کی رات کیسی ہوگی؟ وہاں کروٹ بھی بدل نہیں سکتے، وہاں لباس نہیں، وہاں کوئی آرائش و زیبائش کا انتظام نہیں، گنہگاروں کے لیے کوئی رعایت نہیں۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ قرآن نے اعلان کر دیا نیکوں کے لیے جنت ہے اور گنہگاروں کے لیے جہنم ہے۔ اے خواتین اسلام، تصور کرو اس قبر کے اندر جب کوئی کام نہیں، اگر سب ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں، اجنبیوں کی طرح اپنے بھی چلے جائیں گے، منہ پہ مٹی ڈال کر جائیں گے، اس وقت اگر کوئی نماز پڑھتا ہوگا تو میرے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے کہ خوبصورت دلہن قبر میں ظاہر ہوگی اور وہ اپنا گھونگھٹ اٹھائے گی اور گھونگھٹ اٹھا کر کے میت اس سے پوچھے گی تو کون ہے؟ مجھے سب چھوڑ کر چلے گئے، تو کون ہے؟ تو وہ دلہن کہے گی جب میرا وقت آتا تھا
تو تو سب کو چھوڑ دیا کرتی تھی، آج تیرا وقت آیا ہے کہ تو اکیلے ہے، تو میں تیرا دل بہلانے کے لیے آ گئی ہوں اور قیامت تک تیرا دل بہلاتے رہوں گی، مجھے پہچان میں تیری نماز ہوں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، میک اپ کو ترجیح دیتی اور نماز کو ترجیح نہیں دیتی۔ آؤ اس دین کے لیے صحابیات کی قربانیاں کیا ہے، اور پھر سوچو اگر میک اپ دھل دو گی وضو کے لیے برکت کیا ہے۔ 2 گھنٹے کا میک اپ اگر دھل دیا نماز کی خاطر، میرے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ وضو کرنے والوں کے چہرے قیامت میں ایسے چمکیں گے جیسے 14ویں رات کے چاند چمکا کرتے۔ اس لیے اپنے دین کی قدر کرو، اسلام و ایمان کی قدر کرو، گناہوں کے اندر دل مت اٹکاؤ، کب تک گناہ کرو گے؟ آؤ آپ کو بتاؤں صحابیات کی قربانی دین کے لیے کیا ہے۔ یہ حضرت سیدتنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار ابن یاسر کی امی جناب یاسر کی بیوی، سابقون الاولون میں ہے یہ خاتون، سابقون الاولون میں ہے، ان کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، جب انہوں نے اسلام قبول کی اپنی پوری فیملی کے ساتھ، تو ان کے بیٹے کو مارا جاتا، ان کے شوہر کو مارا جاتا۔ اب بیٹا بھی جوان، شوہر بھی مرد تھے طاقتور، لیکن یہ خاتون جو حضرت سمیہ ہے، ان کو جب مارا جاتا تو اس طرح سے کہ لوہے کا لباس پہنا کر سمیہ کو دھوپ میں کھڑا کر دیا جا۔ جناب سمیہ کو لوہے کا لباس پہنا کر دھوپ میں کھڑا کیا جاتا۔ آپ مجھے بتائیں مکے کی چلچلاتی ہوئی دوپہر کی دھوپ میں جب وہ لوہا گرم ہوتا ہوگا تو اندر رہنے والی اس سمیہ کا حال کیا ہوتا ہوگا؟ اور پھر ایک ہی مطالبہ تھا، سمیہ اسلام چھوڑ دو، لیکن جناب سمیہ کہتی تھی جان دے سکتی ہوں مگر اسلام نہیں چھوڑ سکتی۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج میں قوم کی ان بیٹیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، یا یہاں سے لے کر جہاں تک میری آواز پوری دنیا کے اندر انٹرنیٹ کے ذریعے سے پہنچ رہی ہے، میں قوم کی ان بیٹیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ لوہے کی زرام گرمی کو تپتی ہوئی جو ہے وہ تپتے ہوئے لوہے کو برداشت کرتی تھی، اسلام نہیں چھوڑتی تھی۔ آج کل کی لڑکیاں تو بہت ساری ایسی ہے کہ معاذ اللہ کسی کافر کے پاس دولت دیکھا اور اس کے ہاتھ میں بھی ہاتھ دے دیا، آبرو کے سودے کے لیے تیار ہو گئی۔ مجھے بتاؤ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، اس دنیا کی آرائش کے بدلے تم نے آخرت کو فروخت کر دیا، اللہ کی ہمیشہ کی نعمتوں کو فروخت کر دیا۔ سوچو ارے حلال دولت انسان ساتھ نہیں لے جائے گا تو کسی ناجائز انسان سے رشتہ کیوں بھی دولت کو وہ اپنے ساتھ کیا لے کر کے جائے گا؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لوہے کے اندر بے چین رہتی، لیکن اللہ رب العزت اور اس کے حبیب کو وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھی۔ قرآن نے ایسے لوگوں کی تعریف یوں کی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور اس پر وہ استقامت کے ساتھ ڈٹ گئے۔ اب دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی عیش و آرام اور عشرت ان کو کبھی دین سے دور نہ کر سکے، انہیں دین سے بیزار نہ کر سکے، انہیں گناہوں کی طرف نہ لے جا سکے، انہیں کفر کی طرف نہ لے جا سکے۔ ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ان پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ وہ فرشتے آ کر کہتے ہیں گھبرانا مت، خوف مت کھانا، ہم تمہارے دنیا میں بھی مددگار ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے مددگار ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے اس دنیا میں بیٹھے بیٹھے
जन्नत की बशारत लो जिसका तुमसे वादा किया गया है। ए खातून जन्नत की कनीजों, हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा को बहुत सताया गया, बहुत सताया गया। लोहे की ज़रा पैरा के धूप में खड़ा किया जाता रहा। जब दीन छोड़ने के लिए तैयार न हुई तो अबू जहल आकर के नेजा लेकर सुमैया को डराता है और डरा करके कहता है, सुमैया अगर तूने मोहम्मद का दीन न छोड़ा तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। सुमैया ने उसकी आंखों में आंखें डाल करके कहा कि मैं कत्ल होने के लिए तैयार हूं मगर अल्लाह का दीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। कानों में एयरफोन लगाकर गाने सुनने वालियों, किचन में गाने लगा करके नाचते गाते खाना पकाने वालियों, अपने बालों की नुमाइश करने वालियों, जरा तसव्वुर तो किया होता ये मुफ्त में जो दीन आपको मिल गया है, ये दीन जो है इतनी आसानी से हमारे घर तक नहीं पहुंचा। वो सहाबियात और सहाबा की कुर्बानी तो याद करो। ए खातून जन्नत की कनीजों, अगर खुद का 6 महीने का बच्चा मर जाए और उसके बदले में कोई चीज मिले तो इंसान कहता है बड़ी कुर्बानी देकर मैंने ये पाया है। अल्लाह अकबर। सहाबे किराम की वो मुकद्दस जाने, अल्लाह अल्लाह, जिन नुफूस को फरिश्ते भी रश्क की नजर से देखते थे, उन जानों की कुर्बानियां दी गई है। और ये बात भी आपको बता दूं, मर्दों से पहले अगर इस्लाम पर किसी ने जान की कुर्बानी पेश की है तो वो कोई और नहीं है, वो यही हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा है। अल्लाह अकबर। जब अबू जहल नेज़ा तान कर कहता है सुमैया मोहम्मद अरबी का दीन छोड़ दो, सुमैया कहती है नहीं। उस जालिम ने नाफ के नीचे आपको नेज़ा मारा और नेज़ा मार करके आपको शहीद कर दिया। ये पहली शहादत थी इस्लाम में जो हजरत सुमैया के जरिए से जो है वो दुनिया ने देखी। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, मुझे बताओ जब तुम अपने घरों से बेपर्दा निकलती होगी तो इन नुफूस की रूहों पर क्या गुजरती होगी। जब औरतें अपने हुस्न की नुमाइश करती होगी तो इन औरतों के जिन्होंने कुर्बानी दी इस्लाम के लिए उनके वजूद पर क्या गुजरती होगी। याद रखना, अल्लाह का दीन छोड़कर न किसी को इज्जत मिली है, न मुझे और आपको इज्जत मिल सकती है। इसलिए गुनाहों की जिंदगी में, गुनाहों की रंगरेलियों में अपनी जिंदगी को गुजारने वालों आओ अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करो। गुनाह करके इज्जत नहीं मिल सकती। अल्लाह अकबर। अल्लाह की नाफरमानी करके सुकून नहीं मिल सकता। आओ आओ तौबा करो। दौलत की बुनियाद पर, जवानी की बुनियाद पर, दौलत के नशे में, जवानी के नशे में, दौलत की रेल पेल में कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करना, इसलिए कि अल्लाह की ताकत अल्लाह की ताकत है, अल्लाह की दिव्य इज्जत अल्लाह की दिव्य इज्जत है। आइए मुझे एक बात याद आई, बहुत खूबसूरत सी बात याद आई, मेरी बहनों को मैं ये सुनाना चाहता हूं। अल्लाह अल्लाह, औरतों को इस्लाम से दूर करने के लिए कितनी साजिशें रची गई, लेकिन उन्होंने दीन नहीं छोड़ा। 2 बातें करके बात मुकम्मल करता हूं। उन्होंने दीन नहीं छोड़ा। हजरत ज़ुनैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये भी एक कनीज है, एक औरत है, ये भी एक कनीज औरत है। इनको भी सताया गया, बहुत बहुत सताया गया, बहुत मारा गया। हजरत ज़ुनैरा को बहुत सताया गया, बहुत मारा गया। आखिरकार मारते मारते अबू जहल ने हजरत ज़ुनैरा को इतना मारा कि आपकी आंखों की रोशनी चली। जब आंखों की रोशनी गई तो अबू जहल ने कहा, देख मेरे लातो हुबल की मुखालफत की वजह से तेरी आंखों की रोशनी चली गई। हमारे खुदाओं की तूने मुखालफत की, उन्होंने तेरी आंखों की रोशनी छीन ली। औरतें तो आमतौर पे नरम दिल होती है, तोहमात परस्त भी होती है। अगर कोई कह दे कि ये करने से तुम्हारा नुकसान हुआ तो फौरन करने लग जाती हैं। लेकिन कुर्बान, उनका ईमान कितना मजबूत था। जब अबू जहल ने ताना दिया, हमारे खुदाओं ने तेरी आंखें छीन ली है, तो हजरत ज़ुनैरा ने कहा, वल्लाह मुझे अपनी अल्लाह की मोहब्बत में एक आंख तो क्या, हजारों आंखें कुर्बान करने के लिए मैं तैयार हूं। अगर 2 आंखें तो क्या, हजारों आंखें भी होती तो मैं कुर्बान कर देती। और इंशाअल्लाह दुनिया देखेगी
نہیں، تمہارے خداؤں کا تو یہ حال ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کی عبادت کون کون کرتا ہے، وہ میری آنکھیں کیا چھین سکتے ہیں، بلکہ دنیا دیکھے گی میرا اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، انشاءاللہ وہ مجھے آنکھیں عطا کر دے گا۔ دنیا نے دیکھا رات کو یہ کہہ کر گئی ہے اور صبح اللہ نے ان کی آنکھوں کو روشن کر دیا۔